کہ آج وہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. Media is considered to be the most important teacher on the planet. ذرائع ابلاغ یا میڈیا کو روئے زمین پر ایک اہم ترین استاد کہا جاتا ہے. ذرائع ابلاغ کی مختلف قسمیں ہیں. سب سے پہلے پرنٹ میڈیا ہے جس میں کتابیں آ جاتی ہیں، اخبارات آ جاتے ہیں، میگزینز آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا ہے جس میں ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، ٹیلی فون ہے اور سوشل میڈیا ہے. تو ایک سہرسہ ہے، اس کا امپیکٹ، اس کا جو گہرا اثر ہے وہ اگنور نہیں کیا جا سکتا، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو چیز میڈیا پر ہوتی ہے وہی سارا دن موضوع ہوتا ہے. تعلیمی اداروں میں، کاروباری دفاتر میں اور گھروں کے اندر. اب دیکھیے، یہ جو ٹی وی ہے یہ بالکل ایک فیملی ممبر کی طرح ہوتا ہے. یعنی ٹی وی جو ہے وہ گھر کے فرد کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ ٹی وی جو ہے وہ کمروں میں پڑا ہوتا ہے، اندر ڈرائنگ روم میں یا گھر کے کمرے کے اندر، اور اس کمرے تک عام طور پہ کوئی اجنبی جا نہیں سکتا، لیکن ٹی وی وہاں پر ہوتا ہے اور ٹی وی کے اوپر جو بھی چل رہا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں، اس کو سیکھ رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں، اور ایک تربیت کا بالکل غیر محسوس سا سسٹم جاری ہوتا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اور پھر کیا ہوتا ہے عام طور پہ کہ جو کچھ اس ٹی وی کی سکرین پر جو کردار نظر آتے ہیں وہ گھروں میں اس کی جھلک نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، محلوں میں اور معاشرے میں اس کی جھلک نظر آتی ہے. کوئی ولن بننا چاہ رہا ہوتا ہے، کوئی ہیرو بن رہا ہوتا ہے، کوئی ہیرو کے پیچھے جانا چاہ رہا ہوتا ہے. یعنی اس میڈیا کا اتنا گہرا نفسیاتی اثر ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ اسکرین پہ کیا لگا ہوا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، سوچیں بن رہی ہوتی ہیں. انسان جو چھوتا ہے، دیکھتا ہے، چکھتا ہے، سنتا ہے، وہ سارا کا سارا اس کے دماغ میں جاتا ہے. کوکنگ ہوتی ہے، پکائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد انسان کی زندگی کا انداز، اس کی سوچیں، اس کی زندگی کی راہ معین ہوتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے کرائم سینز ہیں، یعنی ایسے جرائم تھے کہ جب ان مجرموں کو پکڑا گیا اور انویسٹیگیشن ہوئی، تفتیش ہوئی، تو پتہ چلا کہ یہ جرم جو انہوں نے سارا پلان کیا تھا وہ کسی فلم کی سٹوری کو دیکھ کر یا بہت زیادہ ویڈیو گیمز کھیل کھیل کر پلان کیا تھا. اب یہاں پر اکثر اوقات بڑے پرتعیش قسم کا انداز زندگی ہوتا ہے، لیوش سٹائل ہوتا ہے، بڑی بڑی گاڑیاں دکھائی جاتی ہیں، بہت بڑے بڑے گھر دکھائے جاتے ہیں. تو جو جس جگہ پر ٹی وی لگا ہوا ہے وہاں پر لڑائی سی شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے بھی ایسی جگہ پر جانا ہے، اور عام طور پہ اتنے وسائل ہوتے نہیں ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے یہ ہم سب خوب جانتے ہیں. اور پھر یہ میڈیا اور یہ فلموں سے، اس سے جو سیکھنے کو ملتا ہے، ماں باپ کی قدر میں کمی کی جاتی ہے اور بڑے غلط قسم کے تعلقات استوار کیے جاتے ہیں. تو یہ جو بچوں کا خاص طور پہ مائنڈ ہوتا ہے، جس کو گیلا سیمنٹ کہا جاتا ہے، گیلے سیمنٹ پر جو بھی گرتا ہے اس کا ایک نشان بن جاتا ہے جو پکا ہو جاتا ہے. تو ان میڈیا کی ان ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں اور سارا جو کام ہو رہا ہے اس کا کتنا گہرا اثر آج پڑ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں. یہاں پر میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارا مدنی مقصد وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. 1981 کے اندر ہم نے اس مدنی مقصد کو فورسی کیا، لوگوں کو برائیوں سے بچانا ہے اور نیکیوں کی طرف لے کر جانا ہے. اب جب اس مقصد کی کوشش میں ہم لگ گئے تو رستے میں آپ کو بہت سی وسائل پھر آہستہ آہستہ ملتے چلے گئے، افرادی قوت بڑھتی چلی گئی، لوگ بھی ساتھ ملے، شعبے بنتے چلے گئے. اور پھر 12 ستمبر سن 2008 میں ایک ایسا شعبہ دعوت اسلامی میں شامل ہوا جس کا نام ہے مدنی چینل. سرمایہ کے لحاظ سے بہت اہم شعبہ، افرادی قوت کے لحاظ سے بہت اہم شعبہ. اور آج ہم اس وقت آج سن 2020 میں ہیں، 12 سال پورے ہو گئے اس مدنی چینل کو آپ کے سفر میں آپ کے ساتھ. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو آپ کا مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس مقصد کو پورا کرنے میں اس شعبے نے آپ کا کتنا ساتھ دیا؟ نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ جب آپ نے مدنی چینل کے اوپر آپ تشریف لائے، پوری ٹیم بنی، آہستہ آہستہ یہ کام چلتا چلا گیا،
آپ نے جو مدنی چینل کے حوالے سے اغراض و مقاصد سوچے تھے کہ میرا یہ شعبہ مجھے یہ آؤٹ پٹ اور یہ رزلٹ دے گا، ہر شعبے کا کچھ نہ کوئی رزلٹ ہوتا ہے. آج خدام المساجد کی ہماری جو مجلس ہے وہ اوسطاً روزانہ 2 مساجد تعمیر کر رہی ہے. ویلفیئر کا ہمارا شعبہ ہے، 18,000 بوتلیں خون کی اکٹھی ہو گئی ہیں. اس شعبے کے بارے میں جو آپ نے سوچا تھا مدنی چینل کے بارے میں کہ یہ کام یہ مدنی چینل ہماری دعوت اسلامی کے لیے کرے گا، اس میں سے کتنے کام اس نے کیے اور کتنے مقاصد ابھی تک ہم حاصل کر چکے ہیں؟ الحمدللہ دعوت اسلامی تو جب سے بنی ہے کبھی پیچھے نہیں ہٹی، اس کی آگے کوچ جاری ہے. اور مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے والا مقصد جو ہے نا، یہ مدنی قافلوں کے ذریعے بھی جاری تھا. ٹیلی فونک بیانات ہوتے تھے، یہ بھی ایک سبب. مبلغین کئی جگہ مختلف ملکوں میں مختلف شہروں میں جا کر وقت دیے، کوئی 12 ماہ کوئی کچھ اس طرح. تو یوں دنیا میں دعوت اسلامی کئی ممالک میں پہلے ہی الحمدللہ پہنچ گئی تھی، متعارف تھی اور کام بھی ہو رہا تھا. یعنی یہ نہیں کہ مدنی چینل کے بعد ہمارا کوئی دعوت اسلامی کا کام چل پڑا ہے، ایسا نہیں ہے. البتہ ظاہر مدنی چینل کے آنے سے دعوت اسلامی کا تعارف بڑھتا چلا گیا، اور مدنی چینل کو دیکھ کر بھی کچھ نہ کچھ افراد جو تھے وہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہوئے. یہ تو مدنی چینل کے فوائد تو ہیں. دوسرا یہ کہ مدنی چینل الیکٹرانک مبلغ ہے، ایک طرح سے برقی مبلغ. یہ گھر جا جا کر ان لوگوں کو جو ہفتہ وار اجتماع میں نہیں آتے یا وہاں اجتماع کی سہولت نہیں ہے، تو جیسے ان کو بھی گھر گھر جا کر اس نے نیکی کی دعوت دی، اور جو اجتماع میں آتے ہیں ان کے لیے بھی نیکی کی دعوت کے مزید اچھوتے انداز مدنی چینل نے پیش کیے. تو یہ دین کے حوالے سے نیکی کی دعوت تو بڑی عام ہوئی ہے مدنی چینل کے سبب، الحمدللہ. جیسے ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو اس میں یہی برقی مبلغ ہے جو ہر جگہ جا رہا ہے. آپ بھی سب سے بڑا سہارا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مدنی چینل ہے. لیکن مدنی چینل یا چینل کی دنیا ہے نا، یہ اپنی جگہ پر آباد ہے، چل رہی ہے. لیکن سوشل میڈیا جو ہے نا، یہ اس سے بھی فاسٹ ہو گیا ہے. چینلز کی جگہ کئی گنا مطلب یعنی کہ وہ سوشل میڈیا فاسٹ ہے. اس وقت یوٹیوب چینل بھی چل رہے ہوتے ہیں اور ان کو بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. مدنی چینل اور اس کا اپنا ایک لطف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ماشاءاللہ لاک ڈاؤن میں تو اس نے لوگوں کو بڑا یعنی کہ سہارا دیا ہوا ہے. ہمارے کام کو بھی دعوت اسلامی کو بھی جلا بخشی بلکہ زندگی دی ہوئی ہے. دعوت اسلامی ورنہ پتہ نہیں کہاں ہوتی اگر یہ سہارے نہ ہوتے تو. الحمدللہ اجتماع بھی تو اب مدنی چینل، مدنی مذاکرے مدنی چینل. جی فرما رہے تھے کچھ. جی حضور، میں عرض کر رہا تھا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہی عرض کروں گا کہ یہ تو الحمدللہ یہی آپ کی دور اندیشی ہے کہ واقعی اگر اس وقت ہم سوچیں کہ مدنی چینل بالفرض اگر نہ ہوتا تو اس وقت مطلب جو ہے زیادہ اور طریقے سے ہم رسائی رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے. لیکن ایک بہت بڑی نعمت ہے حضور. ایک چیز جب سے میں مدنی ماحول میں آیا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جب سے میں مدنی ماحول میں آیا ہوں میں نے ایک چیز بہت نوٹ کی ہے. وہ یہ کہ ظاہری بات ہے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے اور بہت سی چیزوں کو پڑھتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے. تو یہاں پر ایک چیز نوٹ کی ہے کہ آپ کی ذات میں ایک چیز ہے کہ جب آپ پرابلم اور سولوشن، یعنی ایک ہوتا ہے ایشو مسئلہ اور ایک ہوتا ہے اس کا حل. عام طور پہ لوگ صرف مسائل پر بات کر رہے ہوتے ہیں، حل یا تو ان کے پاس ہوتا نہیں ہے یا ان کو پتہ نہیں ہے یا ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ حل دے سکے. زیادہ تر مسائل پر گفتگو، مسائل. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ حل دیتے ہیں لیکن حل دیر پا نہیں ہوتے، ذاتی منفعت اس میں نمایاں نظر آتی ہے. اب دیکھیں آپ نے ایک مسئلے کا جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا، اس مسئلے کے بارے میں بتایا کہ علم دین کی کمی بہت زیادہ ہے. ہر کونے میں جو ہے وہ یونیورسٹی، کالج، اسکول
کھل رہے ہیں آج ہر گلی کے اندر. لاہور جیسے شہر میں, کراچی جیسے شہر میں آپ کو کوئی نہ کوئی ادارہ مل جائے گا, لیکن علم دین کی کمی ہے. مسئلہ آ گیا, اب آپ نے اس مسئلے کا حل کیا دیا؟ مدرسۃ المدینہ میں آ جاؤ, جامعۃ المدینہ میں آ جاؤ. اچھا دونوں میں نہیں آ سکتے, آن لائن میں آ جاؤ. یعنی ہمارے پاس کاؤنٹر بھی ہے, صرف مسئلہ نہیں ہم بتاتے, ہم کاؤنٹر بھی دیتے ہیں. اور یہ چیز ہر جگہ پر الحمدللہ میں نے آپ سے عرض کی کہ میری ذاتی رائے ہے کہ آپ نے مسئلے کے ساتھ حل اس کا ضرور دیا. اچھا یہ جو ہے مدنی چینل, یہ بھی ایک حل ہے نا, ایک سلوشن ہے. تو وہ کون سا ایسا مسئلہ تھا واقعی کہ دعوت اسلامی جو کہ بالکل فیس ٹو فیس جا رہی تھی, ہر ایک سے مل کر کام کرتی تھی؟ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انفرادی کوشش 99% مدنی کاموں کی جان ہے. تو پھر یہ مدنی چینل, یعنی اس کے اندر تو انفرادی کوشش ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے, بہت بڑا پلیٹ فارم ہے, بہت سے لوگ ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. تو وہ مسئلہ کیا تھا جس کا حل یہ مدنی چینل ہے جو اس وقت ہم جس کے اوپر آن ایئر ہے؟ سر اب تک یعنی کہ شروع کرنے سے پہلے تک تو میں مطمئن نہیں تھا, میں مووی کا ہی قائل نہیں تھا. اس کو تصویر کو ایک ہی حکم میں سمجھتا تھا. پھر بہرحال یہ کہ یہ معلومات ہوئی, کچھ علماء کے فتاوے وغیرہ کا پتہ چلا اور ذہن بنا. اب یہ لوگ جو ہے نا آڈیو اتنی سن نہیں رہے اور چینل دیکھتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, اور مطلب طرح طرح کے اس پر لوگ لگے ہوئے ہیں. کوئی اعمال برباد کر رہا ہے, کوئی ایمان برباد کر رہا ہے, اور ویڈیوز لوگ شوق سے دیکھ رہے ہیں. اب ہم تو ویڈیوز میں تھے نہیں, آواز میں ہی تھے صرف. تو پھر یوں ذہن بنا کہ چلو ہم بھی جو جواز کے قائل ہیں جو علماء, ہم ان کے فتوے پر عمل کر لیتے ہیں کہ ان کے اپنے دلائل ہیں. یوں مطلب یہ کہ اچھا پھر بھی چینل کا ذہن نہیں بن رہا تھا. میں یہ سمجھا کہ چینل پر یہ ضروری ہے کہ ہر فرقے کو بولنے کا دینا ضروری ہوتا ہے, ہر فرقے کا مقرر ہے. یار یہ جمے گا نہیں اپنے کو. تو پھر پتہ چلا کہ ایسی کوئی قید نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, اس کے اصول اور ہیں. جب یہ میں مطمئن ہو گیا کہ بھائی ہم اپنی مرضی سے جو چاہے جو حق ہے وہ ہم اپنا بیان کر سکتے ہیں, تو یہ جب پتہ چلا تو پھر ہم نے قدم آگے بڑھایا اور یوں مدنی چینل ہماری سے وجود میں آیا. الحمدللہ. کیونکہ میں مطلب میرا اپنا ایک مزاج ہے, میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دامن سے وابستہ ہوں, اور میرا یہ ذہن بنا ہوا کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہماری انہوں نے رہنمائی فرمائی ہے. تو میں یہ بس کہ انہوں نے جو تعلیمات, ان کی جو تعلیمات ہیں نا, یہ مطلب میری سمجھ میں آئی ہوئی ہیں, آنکھیں بند ہیں جس کو کہتے ہیں نا, اور ہیں قرآن و حدیث سے بالکل سیٹ. یہ نہیں کہ کوئی ادھر تو ادھر. تو یوں مطلب اس طرح مطلب ہم چلے. اور اعلیٰ حضرت کو میں اکیلا تھوڑی مانتا ہوں, لاکھوں کروڑوں مسلمان مان رہے, جن میں جید علماء اعلیٰ حضرت کے معتقد ہیں, یا ان کی تحقیقات پر آنکھیں بند. اگر دیکھا جائے تو فقہ کے حوالے سے بھی علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد ان کے جو فتاوی ہے وہ عربی میں فتاوی شامی جنہیں کہا جاتا ہے. اب یہ دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ اردو میں جو فتاوی وہ فتاوی رضویہ ہیں. یعنی کتنے فتاوی ہیں کہ ابھی جو تخریج شدہ ہیں اس کی تقریباً 30 جلدیں ہو چکی ہیں. اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ 10 سال کے فتاوی تو چھپے ہی نہیں ہیں. یعنی یہ ان کے شان سیدی اعلیٰ حضرت کی کہ علم, یعنی ان کے اتنا ایسا وسیع علم تھا ان کے پاس, سائنس تو, جغرافیہ تو, میتھ اور کیا کیا ان کے پاس نہیں تھا. 30 جلدیں مانی 30 والیومز, اور ضخیم اس کے پیجز اور سب. اب میرے پاس اس وقت یاد نہیں ہے, مجھے لکھے ہوئے ہیں کتنے پیج ہیں اور کتنے فتوے انہوں نے لکھے جو چھپے ہیں. باقی تو 10 سال کا تو وہ جمع ہی نہیں ہوا. اور پتہ نہیں لوگ زبانی جو کتنے پوچھتے ہوں گے, وہ کون لکھتا ہوگا, وہ ویسے ہی وہ ہو جاتا ہوگا. جو لکھے گئے ان کی تعداد 30 جلدوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک چیز یہ عرض کروں گا. کچھ عرصہ قبل یہ سوال میرے ذہن میں تھا کہ واقعی اس طرح سے کیسے ہو جاتا ہے. حضور کچھ عرصہ قبل, مجھے اب سال یاد نہیں ہے کتنے سال گزرے ہیں, دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے فیضان مدینہ کاہنہ میں, بہت بڑی جگہ ہے الحمدللہ, بہت فنکشنز ہوتے ہیں وہاں پہ. تو وہاں پر میں اعتکاف کے دنوں میں بیان کرنے کے لیے جا رہا تھا, تو رستے میں رک کے کہیں سے روٹیاں لینے کے لیے میں رکا, تو وہاں پہ ایک صاحب موجود تھے, ان سے بات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ وہ اور ان کے گھر کے 7 افراد وہ صرف مدنی چینل دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں. میں نے بدری بہار ریکارڈ بھی کروائی, لکھوائی بھی. مجھے ایک یہاں دیکھیں, ایک غیر مسلم ہے, وہ مطلب مسلمانوں کا یہ چینل ہے, پیور مذہب اسلامی چینل ہے یہ, ٹوٹلی اس میں اسلامک کانٹینٹ ہے. اس نے یہ چینل لگایا ہوگا, لگا کر دیکھا ہوگا. اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یعنی کبھی سنا ہی نہیں, کبھی بھی نہیں سنا, بچپن سے چینلز کوئی نہ کوئی دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے اپنا فیل کر لی. اصل مدنی چینل, آواز آپ کی کٹ رہی ہے. مدنی چینل جو ہے نا, یہ اسلام کی صحیح تصویر پیش کر رہا ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ لوگوں کو غیر مسلم ہیں, ان میں کچھ شہید روحیں تو ہوتی ہیں سعادت مند, تو کہ جو اسلام کی طرف جن کے مقدر میں ہوتا ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے, کیونکہ اب مسلمانوں کا حلیہ چینج ہے, مسلمانوں کی گفتگو کے ٹھکانے نہیں ہے, پھر مسلمانوں کا بعضوں کا بلکہ ایک تعداد ہے جن کا کردار جو ہے وہ غیر اسلامی کردار ہے, ان کا اسلام کے مطابق نہیں ہے, گناہ بھرا کردار ہے, پھر لوٹ مار دھوکہ یہ وہ سب ہو رہا ہے. تو اس سے غیر مسلموں کی بھاری تعداد مسلمانوں سے بدزن ہے. تو جب یہ مدنی چینل انہوں نے یہ سنتے ہیں تو ان کو یوں ہوتا ہوگا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, سارے مسلمان ایسا نہیں ہوتے, اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے, دیکھو یہ لوگ کیسی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. تو یوں مطلب جن سعید روحیں جو ہوتی ہیں بس ان کے دروازے کھل جاتے ہیں, دل کے دریچے کھل جاتے ہیں, اور اس میں ٹھنڈے جھونکے آتے ہیں اسلام کی ہوا کے, اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. جو بھی مطلب حق ہوتا ہے نا, یہ خود ہی بولتا ہے, اور جس کے نصیب میں ہوتا ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی حاصل کروں گا. تو آخری 2 سوال. ایک سوال تو یہ کہ حضور اس وقت دنیا میں شاید بہت سے لوگ ایسے ہوں جو مدنی چینل کی برکت سے آپ کے ساتھ ان کا ایک ڈائریکٹ تعلق ہے. لاہور کے مکتبۃ المدینہ کے اندر ایک جیپ آ کے رکی, اور اس جیپ سے ایک نوجوان لڑکا نکلا, کافی کتابیں اس نے خریدی. تو مجھے ایسے لگا یہ شعبہ تعلیم سے وابستہ ہے, پڑھا لکھا ہے, کسی یونیورسٹی وغیرہ میں ہوگا. میں نے آگے بڑھ کر کچھ انفرادی کوشش کرنے کی کوشش کی, کچھ بات وغیرہ کی, اچھے طریقے سے بات کی اس نے, لیکن اس نے ایک جواب مجھے دیا. اس نے کہا مدنی چینل کے ذریعے میں اور میرے پیر صاحب, بس آپ دعا کر دیجیے گا. کہہ کے گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا. پتہ نہیں کتنے ایسے ہوں گے حضور جو کہ مدنی چینل کے ذریعے آپ سے ڈائریکٹ ان کا بانڈ ہے, اور وہ میل بھی ہوں گے, فیمیل بھی ہوں گے, بہت زیادہ اقتداد ہوگی جو کہ پیر صاحب ہیں, مرشد ہیں ہمارے, اور امیر اہل سنت ہیں. آپ ان کے نام کیا پیغام دیں گے جو ڈائریکٹ آپ کے ساتھ تعلق میں ہے, بس بیچ میں سارے واسطے نگران ذمہ دار نہیں, بس مدنی چینل اور امیر اہل سنت, ان کو آپ کیا فرمائیں گے؟ ہر فرد مدنی چینل دیکھتا نہیں ہے, لہذا ایسوں کو بھی چاہیے کہ وہ دعوت اسلامی کے جو 12 مدنی کام ہیں, دعوت اسلامی کے ذمہ داروں کے ذریعے ان کی طرف رجوع کریں, اور دعوت اسلامی کی دیگر سرگرمیاں, ایکٹیویٹیز, ہفتہ وار اجتماع جو ہوتا ہے اس میں بھی شریک ہوں, مدنی قافلوں کے مسافر بنیں, پھر مدنی انعامات جو نیک بننے کا نسخہ ہے اس کے مطابق زندگی گزار کر روزانہ رات یا اپنی سہولت کے وقت اپنا محاسبہ کریں, غور و فکر کریں, اور اس کے خانے پر کر کے اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو ہر اسلامی ماہ کی 1 تاریخ کو جمع کروائیں. تو اس طرح آپ میں مطلب مزید چینجز آئے گی, ورنہ پھر اتنی چینجز شاید نہیں آئے گی. صلو علی الحبیب. امیر اہل سنت نے جو بھی مدنی انعامات کے
مدنی انعامات کے رسالے کے بارے میں بتایا. میں مدنی چینل کے ناظرین کو اس میں عرض کرتا چلوں, اینڈرائڈ کے اوپر iOS کے اوپر اپلیکیشن بھی موجود ہے, اور مکتبۃ المدینہ کی جو ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں یعنی ہمارے سٹورز بھی کھلے ہوئے ہیں اس وقت. لاک ڈاؤن میں بک سٹورز کو اجازت ہے کھلنے کی, وہ کھلے ہوئے ہیں, وہاں سے آپ مدنی انعامات کا رسالہ بھی لے سکتے ہیں, اور اینڈرائڈ کے اوپر آپ اپلیکیشن کے ذریعے روزانہ محاسبہ بھی کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں آخری سوال پیش کروں گا. حضور, ہماری مجلس مدنی چینل عام کریں, یہ مجلس وہ ہے جو گھر گھر دعوت اسلامی کا مدنی پیغام ڈیجیٹل طور پہ پہنچاتی ہے, مدنی چینل کی دعوت کو عام کرتی ہے. جہاں مدنی چینل کے آنے میں رکاوٹ ہو, یعنی کیبل وغیرہ پر صحیح طرح نہ آ رہا ہو, اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے مدنی چینل کا جتنا سٹف ہے, مدنی مذاکرے ہیں, شارٹ کلپس ہیں, ان کو فری آف کاسٹ بستے لگا لگا کر, سٹال لگا لگا کر دیگر جو عوام کے موبائلز کے اندر ڈاؤن لوڈ کرواتے ہیں. آج یہ مجلس سمجھ لیں بہت خوش ہے, ہر مجلس کی طرح, کیونکہ ان کے مدنی چینل کی 12ویں سالگرہ ہے. اس مجلس کے اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل عام کریں, ان کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ وہ کس طریقے سے مدنی چینل کو مزید پھیلا سکتے ہیں؟ مدنی چینل کے لیے یہ کام تو انہوں نے کرنا ہی ہے, اور اس کو بڑھانا چاہیے مزید جتنی گنجائش ہو. اور دیگر جو مدنی کام ہے نا, ان سے بھی اپنے کو مطلب ہے نا کہ بے نیاز نہ کریں. جیسے مدنی قافلے میں سفر یہ ضروری ہے, اس طرح مدنی انعامات پر عمل, تو اس طرح کردار کی اصلاح بھی تو ہوتی چلی جائے نا. خالی مدنی چینل کے لیے آپ کام کریں گے, ٹھیک ہے اچھا کام ہے, لیکن اور معلومات حاصل کرنے کے لیے کہ خود بھی مدنی چینل دیکھنا بھی ہے. اور 12 مدنی کام جو ہیں ان میں بھی اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے. دیگر تمام مجالس کے لیے یہی مدنی التجا ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ میری یہ مجلس ہے اور اس کا جو میں کام کرتا ہوں بس یہ کافی ہے. تو اتنا تھوڑی ہر کسی بھی مجلس میں کوئی 12 گھنٹے کوئی تھوڑی مصروف ہوتا ہے, تھوڑا کام ہوتا ہے. تو یوں 12 مدنی کام بھی کرتے رہنا چاہیے. اپنی آخرت کو جو کام فائدہ پہنچا ہے وہ اس کو بندہ کرتا بھی رہے, اس کو بڑھاتا بھی رہے. اس کو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال بھائی کی ایک بات سے میں تھوڑا سا آگے لوں گا, ایک بات کہ جس طرح ماشاءاللہ یہ توجہ دلائی کہ کئی ایسے افراد ہوتے ہیں جو ڈائریکٹلی مدنی چینل سے ہی کنیکٹ ہوتے ہیں, لیکن مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں میں ضرور عرض کروں گا کہ بعض ایسے افراد جو اس طرح سے کنیکٹ ہوتے ہیں, لیکن جب ذمہ داران سے وہ رابطے میں آتے ہیں تو پھر وہی ذمہ داران سے مل کر اپنے علاقے میں مسجد بھی بناتے ہیں, مدرسے بھی بناتے ہیں, اور یوں باقاعدہ دعوت اسلامی کا وہاں کام جو ہے وہ ان کی اس بستی میں, ان کی سوسائٹی میں, ان کے اس علاقے میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو امیر علیہ سنت نے جس طرح فرمایا کہ ذمہ داران سے رابطہ کر کے وہاں نیکی کی دعوت عام ہوگی تو انشاءاللہ وہ مسجدیں بھی بنیں گی, مدرسے بھی بنیں گے, اور ہمارے انشاءاللہ مدنی کام کا اور مزید پیغام عام ہوگا انشاءاللہ. سوالات چلیں. UK سے کال ہے, چلا رہے. My name is Muhammad Ali Khalifa. I'm from UK. How can one save himself from the tricks of shaitan? شیطان کی چالوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں, یہ UK سے سوال کر رہے ہیں. اس کے لیے علم دین حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ شیطان کی چالوں کی پہچان ہو. تو اس کے لیے کوئی مدرسے میں ایڈمیشن ضروری نہیں ہوتا, بلکہ آپ دینی مطالعہ کریں, عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں, اور 12 مدنی کام دعوت اسلامی کے جن میں ہفتہ وار اجتماع بھی شامل ہے, مدنی قافلے بھی شامل ہیں, مدنی انعامات بھی شریک ہیں, اس میں شامل ہیں. ان سب پر عمل کرتے رہیں گے تو شیطان کے جو چالیں ہیں شیطان کی یہ بھی آپ پر وہ ظاہر ہوتی رہیں گی, اور یوں انشاءاللہ بچنے کی بھی ترکیبیں بنتی رہیں گی. خالی چاہنے سے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ کیا چالیں ہیں, پتہ چل بھی گیا تو بچنا مشکل ہے. یہ اس کے لیے ماحول بڑا مفید ہے, صحبت اچھی بڑی مفید ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کے بیان کا ایک رسالہ ہے شیطان کے 4 گدھے, تو اس حوالے سے اس کا مطالعہ بھی مفید رہے گا. اور شیطان کے بعض ہتھیار, اور شیطان کے بعض ہتھیار بھی, یہ بھی مفید ہے انشاءاللہ. رمضان المبارک میں مدنی کاموں کی تحریک ہے. ملک و بیرون ملک سے 8 رمضان المبارک کی ملی ہوئی کارکردگی, اسلامی بہنوں کی کارکردگی, کھجور روٹی سے سحری
کرنے والیوں کی تعداد 7,698 7,698. سحری میں آدھی پون یا ایک روٹی کھانے والیوں کی تعداد 8,633. گھر درس دینے والیوں کی تعداد 10,835. روزانہ ایک پارہ تلاوت کرنے والیاں 23,169. روزانہ 2 پارے 189. روزانہ 3 پارے 14. ڈیلی 5 پارے 14. 1200 درود پاک پڑھنے والیوں کی تعداد 19,546. روزانہ 2,000 درود پاک پڑھنے والیاں 2,400 درود پاک پڑھنے والیوں کی تعداد 19. روزانہ یعنی ڈیلی 3,600 درود پاک پڑھنے والیاں 2. ڈیلی 8,000 درود پاک پڑھنے والیاں 1. ڈیلی 21,000 پڑھنے والیاں 1. مجلس مدنی کورسز کے تحت لاک ڈاؤن کے دوران دنیا بھر میں ہونے والے اور جاری آن لائن کورسز کی تعداد 4,247. کورسز کرنے والوں کی تعداد کم و بیش 50